اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج بڑی خوشی کی بات ہے، آج سے الحمدللہ ہم تفسیر کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے موضوع پر ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں اور آج اس کا پہلا لیکچر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری مقبول ہو. سیرت طیبہ مسلمانوں کا شروع ہی سے ایک پسندیدہ مشغلہ رہا ہے، ایون دو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی صحابہ کرام گھر میں بیٹھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پر جو آپ کے عہد رسالت میں جنگیں ہوئی تھیں وہ اپنے بھی بچوں کو بیٹھ کر سناتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس امت پر ایک خاص احسان فرمایا، نعمت فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے، لکھا جا رہا ہے، بہت کچھ بیان کیا گیا ہے، بہت کچھ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ مکہ میں سورہ والضحیٰ کے بعد یہ جو سورت نازل ہوئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف بیان فرمائی. اور یہ پرسیکیوشن کے دن تھے، کچھ لوگوں کے لیے مایوسی کے دن تھے، کسی کے لیے بلیک فیوچر تھا، لیکن اللہ نے ان دنوں اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. شاید اس دور میں کچھ لوگوں نے اس کو زیادہ صحیح نہ سمجھا ہو، لیکن اس کی ایک تعبیر تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، وعلیکم السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اس پر نامعلوم کتنا لکھا گیا ہے، انسائکلوپیڈیاز. اور نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کے ازواج مطہرات ہیں، آپ کے صحابہ کرام ہیں، حدیث کی روایت کرنے والے ہیں، بہت سے لوگ جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، حدیث پاک کی خدمت اور سیرت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی حیات جاودہ جو ہے وہ عطا فرمائی. تو یہ جتنا مطلب ایک کنٹریبیوشن امت مسلمہ نے
اپنے رسول کی سیرت کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ، ان کی سوانح حیات کے ساتھ کیا ہے، کسی قوم نے، کسی امت نے آج تک یہ نہیں کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ ہم کتنے بھی گناہ گار ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ جب ہم سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو سیرت پاک کی کچھ حدود، کوئی باؤنڈریز نظر نہیں آتی ہے، اور سیرت پاک نہ صرف اس دن سے شروع ہوتی ہے جس دن آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، بلکہ سیرت طیبہ آپ کی پیدائش سے ہزاروں، سینکڑوں سال پہلے جو ہے اس کی باتیں شروع ہوئی۔ اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اللہ نے تمام انبیاء کرام سے ایک کووننٹ لیا، میثاق النبیین، کہ ہر نبی سے یہ کووننٹ لیا کہ آپ کے عہد رسالت میں اگر وہ نبی محترم تشریف لائیں گے تو ایون دو کہ آپ پیغمبر ہیں، آپ رسول ہیں، آپ نے اس پیغمبر پر نہ صرف ایمان لانا ہے بلکہ ان کی عزت اور تکریم کرنی ہے اور ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو یہ تمام انبیاء کرام جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں جو ہیں وہ دیتے رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ تورات اور انجیل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مذکور ہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی، ایون دو کہ آپ پڑھتے ہوں گے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے جاتے ہیں تو وہاں کے جو چیف پادری ہوتے ہیں وہ جیسی آپ کی حالت کو دیکھتے ہیں، جیسے آپ اندر آتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں، وہ یہ بات مان لیتے ہیں کہ یہ وہی نشانیاں ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ جب بیت المقدس میں آئیں گے تو وہ ان کے کپڑے کیسے ہوں گے، وہ کس طرح چل رہے ہوں گے۔ بس تو وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ مان گئے تھے اور انہوں نے ایک معاہدہ جو ہے ان کے ساتھ کر لیا تھا۔ تو بہرکیف یہ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں ہیں آپ سے پہلے انبیاء کرام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ لیکن آج جو ہم بات کریں گے ہم صرف ان ایونٹس کی بات کریں گے کہ جن ایونٹس کو پڑھنے سے، سننے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ ایونٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، یہ آپ کی تشریف آوری پر جو ہے دلالت کرتے ہیں، اور یہ ایک آپ کی سیرت کا ایک یونیک فیچر ہے کہ بشارت تو موجود ہیں جس کا قرآن ذکر کرتا ہے، لیکن واقعات بھی جو ہے وہ رونما ہوئے، اور ان واقعات کے پیچھے یہ فکر نظر آتی ہے کہ ایک بہت بڑا ایونٹ آنے والا ہے۔ تو ہمارے پاس 3 قسم کے ایونٹس ہیں، 3 قسم کے واقعات ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہوئے، اور ان کو عربی زبان میں ارحاسات کہتے ہیں، اور انگریزی میں آپ ان کو جو ہے کہیں گے سائنس، پریکرسرز، انڈیکیشنز، یعنی وہ واقعات اتنے ایکسٹرا آرڈینری تھے کہ ان کے پیچھے غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ دوسری ٹائپ ان واقعات کی ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ یہ، مثال کے طور پر حضرت آمنہ کا خواب، اور اس میں انہوں نے جو باتیں دیکھی،
وہ تمام کی تمام اس میں آتی ہیں۔ تیسری ٹائپ وہ ہے جو آپ کی پیدائش کے بعد اور آپ کے اعلان نبوت سے پہلے واقع ہیں، اور وہ معجزات ہیں۔ ارہاسات، انڈیکیشن، سائنز، معجزات نہیں ہیں، لیکن تقریباً غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان واقعات کے پیچھے ایک بہت بڑی فکر ہے۔ اچھا، یہ جو واقعات ہیں، یہ واقعات کے اندر اہل کتاب کے دونوں گروہ، عیسائی، یہودی، اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ کے عرب اور یمن کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی انوالو ہوتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں کہ اہل کتاب کے بارے میں آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ پڑھا ہوگا، بہت ہی مشہور ہے، لیکن اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک دن جب ان کے والد ان کو باہر اپنے کھیت پہ بھیجتے ہیں، یہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، اور نہ صرف مجوسی آتش پرست تھے بلکہ ان کے والد جو تھے اپنا جو ان کی عبادت گاہ تھی اس کے وہ انچارج تھے، اور ان کا کام کیا تھا کہ وہاں جو آگ جلائی جا رہی ہے اس کو خوب تیز کیا جائے، اور یہ ان کے نزدیک بہت بڑا متبرک کام تھا۔ تو کہتے ہیں ایک دن شام کو باہر جب میں نکلا، میرے والد نے کھیت کی اوپر کام کے لیے بھیجا تھا، تو میں راستے میں نے عیسائیوں کا گرجا دیکھا، تو میں اندر چلا گیا، بڑی مجھے انٹرسٹنگ ان کی عبادت لگی، اور ان کے ساتھ میں نے سارا دن گزار دیا، اور اسی وقت میں نے طے کیا کہ یہ جو میرا آبائی دین ہے یہ چھوڑیں، اس کے فضول ہے، ویسے یہ جو لوگ ہیں یہ اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ میں شامل ہوتا چلا۔ تو والد نے شام کو آ کے پوچھا تو میں نے ان کو صحیح بتا دیا کہ یہ جو بات ہوئی ہے، تو والد صاحب نے کیا کیا کہ میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو آؤٹ سائڈ۔ پہلے بھی پابندیاں تھیں ویسے کہ باہر کا ماحول نہ دیکھیں، خراب نہ ہو جائیں، ایک ہی کام ہے کہ میرے بعد آپ نے یہ جو آتش کدہ ہے اس کی عبادت کرنی ہے، خدمت کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ اب یہاں سے میرے پاؤں میں بیڑیاں تو پڑ چکی ہیں، لیکن میں نے یہاں سے نکلنا ہے، اور دن جو میں نے گزارا تھا تو وہاں لوگوں سے تھوڑی سی بات چیت ہو گئی، شناسائی ہو گئی۔ ان کو میں نے پوچھا کہ آپ کا کوئی قافلہ، کوئی کیراوان، کوئی ڈیلیگیشن سیریا جانے والا ہے تو مجھے بتائیں کہ میں وہاں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ اور سیریا اس زمانے میں عیسائیت کا گڑھ تھا، ویسے عیسائیت کا گڑھ تھا، اور سیریا کو نہیں بلکہ آپ اس کو شام کہیں، ویسے سیریا تو آج کل ایک ملک ہے نا، شام سے مراد سارا فلسطین، جتنا لبنان کا علاقہ، یہ سارا شام میں شامل ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں مجھے بتایا گیا تو میں نے بیڑیاں اپنے اتار کے والد کو، فیملی کو بتائے بغیر وہاں شام میں پہنچا قافلے کے ساتھ، تو مجھے ایک پادری کے ساتھ بتایا گیا کہ یہ اس علاقے کے جو ہیں وہ سب سے بڑے ٹاپ کے جو ہیں وہ پادری ہیں، اور میں نے کہا کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے ڈسائپل ان کو جوائن کروں گا، اور ان سے میں علم سیکھوں گا، اور یہ جو راستہ حق کا مجھے ملا ہے اس میں چلوں گا۔ تو انہوں نے وہاں اپنا کافی وقت گزارا، اور جب اس پادری کے انتقال کا وقت آیا تو اس کا انتقال جب ہونے لگا تو اس سے بھی پوچھا اس نے، اور بعد میں بھی ان کو پتہ چلا کہ یہ جو صاحب پادری تھے یہ پریچنگ کچھ کرتے تھے اور پریکٹس ان کی ڈیفرنٹ تھی۔ یہ لوگوں سے صدقہ و خیرات، سونا وغیرہ لے کے، اور ایک نیچے تہ خانے میں وہاں جا کے اس نے خزانہ بنایا ہوا تھا ویسے۔ تو جب وہ مر گیا تو لوگوں نے تو افسوس کرنا تھا نا کہ جی ایک بڑا رہنما، لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کی اس کی خاص بتا دوں، یہ آپ سے چندے لیتا تھا، اور اس نے وہ چندے سارے نیچے تہ خانے میں جمع کیے ہیں۔ تو میں نے ان کو سونا وغیرہ دکھایا تھا، یعنی میں بڑا اپسیٹ ہوا کہ بھی یہ لوگوں کو کیا تعلیم دے رہا ہے اور کر کیا رہا ہے،
anyway اس کی جگہ انہوں نے کسی اور کو اپوائنٹ کیا. اس آدمی کی بھی انتقال کا جب ٹائم آیا دوسرے کا, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے انتقال کے بعد میں کس کے پاس جاؤں. تو انہوں نے اس کو عراق کے ایک دوسرے شہر جو ہے وہاں جانے کا مشورہ دیا, اور موصل عراق کا ایک بہت بڑا شہر ہے, وہاں جا کے بھیجا. اور موصل میں بھی ایک پادری کے پاس وہ ٹھہرے, اور یہ کوئنسیڈنس ہوتا ہے کہ جس پادری کے پاس وہ ٹھہرتے ہیں تقریباً 5 پادریوں کے پاس کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے, اور انتقال سے پہلے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے کس کے پاس ابھی ریفر کریں گے کہ میں باقی زندگی ان کے پاس گزاروں. تو یہ پہنچتے پہنچتے آخر میں کہاں پر یہ پہنچتے ہیں, یہ اموریا میں پہنچتے ہیں. اور اموریا میں بھی جو پادری تھا اس کی وفات کا وقت آ جاتا ہے. تو پھر اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے کسی پادری کے پاس نہیں جانا ہے, ویسے ابھی آپ نے ایک جگہ ہے حجاز کے اندر, اس کو یثرب کہتے ہیں, آپ نے وہاں پر ایک نبی کی آمد ہونے والی ہے, ابھی ویسے اس کا ٹائم آ گیا ہے, ویسے اس کی ارائیول کا ٹائم آ گیا ہے. آپ ابھی ادھر ادھر جانے کی بجائے, اور ہمارے پاس جو ہے کوئی صحیح دین نہیں رہا ہے ویسے, تو اگر آپ صحیح دین کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یثرب چلے جائیں, اور وہاں ایک نبی آنے والا ہے, اور ان کے ہاتھ پہ آپ بیعت کر لیں تو آپ جس صداقت کو, ٹروتھ کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو وہاں پر ملے گا. تو حکمت جو نظر آتی ہے ان کے تمام ایکسپیرینسز میں کہ کسی ایک پادری کو زیادہ زندگی نہیں ملتی ہے, اور ہر ایک پادری کا انتقال ہوتا جاتا ہے. تو اللہ کی طرف سے ایک انتظام تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ انہوں نے جو اسلام کی اشاعت ہونے والی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا, وہاں جا کر انہوں نے پہنچنا تھا. ویسے تو یہ قدرتی طور پر ایک انتظام ہو رہا تھا کہ جتنے بھی پادریوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے, چند سال ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور آخر میں وہ تمام پادری جو ہیں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, اور ان کو رہبری مل جاتی ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخر آ کر پہنچ جائے. تو اب یہ ایک ٹارگٹ ان کی زندگی میں رہ گیا ہے کہ میں اب اس نبی محتشم کی خدمت میں حاضر ہوں, اور وہ جو دین لا رہے ہیں میں اس کو قبول کروں. اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسانوں کے کازز, ان کی موٹیویشن تو اچھی ہوتی ہیں, لیکن قدرت کی طرف سے کچھ امتحان بھی آتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو تو ناجائز طور پر جیل میں ڈالا گیا, اور یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو 2 لوگ آئے تھے ان کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی, پلس یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ جا کے اپنے بادشاہ سے کہو کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, مجھے ریلیز کرے ویسے. لیکن وہ جو آدمی تھا وہ بھول جاتا ہے ویسے, اور یوسف علیہ السلام کی پریزن سروس جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے ویسے. تو یہ حضرت سلمان فارسی کے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ ان کے پاس کچھ مال و دولت تھا, کچھ بکریاں تھیں, تھوڑا سا سونا وغیرہ جمع کیا, تو انہوں نے وہاں سے عربوں کا ایک تجارتی قافلہ تھا, ان کے ساتھ کہا کہ جی یہ میں آپ کو کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں, آپ برائے مہربانی مجھے وہاں اس جگہ تک پہنچا دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. راستے میں ان کا سامان بھی لے لیا جو انہوں نے طے کیا تھا, اور تمام چیزوں پہ قبضہ کرنے کے بعد ان کو آگے جا کر ایک جگہ پر غلام بنا کر بھیج دیا بس. اور غلام دیکھیں, یہ میں عرض کر رہا تھا نا کہ اہل کتاب میں ایک طرف عیسائیت ہے جہاں بشارتیں ہیں اور واقعات ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف یہودیت ہے کہ جہاں بشارتیں ہیں اور واقعات ہو رہے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ ان کو ایک یہودی خرید لیتے ہیں ویسے, اور جب آپ غلام بن جاتے تھے اس زمانے میں تو آپ کی مطلب ہے ساری زندگی ان کے ساتھ طے ہوتی تھی. تو کہتے ہیں کہ مدینہ میں پہنچنے سے پہلے اس یہودی سردار کا بھتیجا یا بھانجا کوئی آیا
تو انہوں نے مجھے اس کے حوالے کر دیا، اس کے ہاتھ میں آ کے مجھے اس نے بھیج دیا، اور نتیجتاً میں یثرب کے اندر، مدینہ کے اندر پہنچ گیا۔ پہلے عیسائیوں کے پاس تھا، اب یہودیوں کے پاس پہنچ گیا۔ تو یہاں پر اس نے کہا کہ ایک دن اپنے وعلیکم السلام یہودی مالک، یہاں جائیں جناب سے، یہودی مالک کے باغ کے اندر میں ایک درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا کہ انگور کے خوشے میں جو ہے وہ لے رہا تھا۔ ویسے اس کا جو بھانجا بھتیجا وہاں پر آیا، اس نے کہا کہ یہ دیکھو جو اوس اور خزرج کے پاگل لوگ ہیں، ایک شخص آیا مکہ سے، وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور یہ اس کے اوپر جو ہے نا جان دے رہے ہیں، جان نثار ہو رہے ہیں۔ ویسے یہ اس کا مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچ گئے ویسے، اور اس بات کی دہرانے کی ضرورت نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آتے ہیں تو ان کا کس قدر شاندار استقبال ہوتا ہے، اور انصار کے لوگ اصرار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میرے گھر ٹھہریں، میرے گھر ٹھہریں، اور آپ کی خدمت میں روزانہ کھانے پینے کی چیزیں ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں اوپر درخت کے اوپر تھا، جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے جیسے ایسی کپ کپی طاری ہو گئی، ویسے کہ ایک سڈن سا شوق ہو گیا کہ جس نبی کی ملاقات کے لیے میں آ رہا تھا وہ تو پہنچ چکا ہے یہاں پر۔ تو ایک سڈن سا کہتے ہیں مجھے کپ کپی سردی سی ہو گئی، اور میں نیچے آ کے میں پوچھا کہ کیا تم کیا کہہ رہے تھے ویسے؟ تو میرے سردار نے مجھے تھپڑ مارا، ویسے تمہارا کیا کام ہے اس کے اندر، اوپر جاؤ کام کرو، تمہارا کوئی کام نہیں اس کے اندر۔ لیکن ایک بات مجھے پتہ چل گئی کہ وہ پیغمبر تشریف لا چکے ہیں ویسے، اور اس پادری نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اس پیغمبر کی صداقت کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ ایک تو ان کے کندھوں پر مہر نبوت ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ وہ صدقہ جو ہے وہ نہیں کھائیں گے، تیسری بات یہ ہے کہ آپ ان کو ہدیہ پیش کریں گے تو وہ ایکسیپٹ کر لیں گے ویسے۔ تو کہتے ہیں کسی طریقے سے میں نے اپنے مالک سے چھپ کر، میرے پاس کچھ تھی چیزیں، تو میں نے گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری طرف سے کچھ مال ہے صدقے کا، آپ کے لیے ہے ویسے۔ حضور نے فرمایا اپنے صحابہ کرام کو یہ صدقے کی چیز ہے، تم لوگ کھا لو، میں نہیں کھاتا ویسے۔ یہ ایک نشانی پوری ہو گئی ویسے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گئے کچھ چیز لے کر، اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ کے لیے ویسے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ کو قبول کر لیا۔ اب 2 نشانیاں پوری ہو گئی ہیں اسے۔ اب تیسری نشانی جو ہے کہ آپ کے کندھے مبارک پہ نبوت کی مہر جو ہے وہ کیسے میں دیکھ سکوں ویسے، یہ مشکل کام تھا ویسے، لیکن یہ چونکہ حق کے متلاشی تھے، اپنے موٹیویشن میں سنسیئر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے منزلیں آسان کر رہا تھا، لیکن تھوڑے ٹیسٹ تھے، چیلنجز بیچ میں آ رہے تھے۔ تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جنت البقیع کے اندر کسی جنازے میں شریک تھے ویسے، اور جنازے کے بعد آپ ایک جگہ زمین پر کسی چیز پر آپ بیٹھ کے آرام کرنے کے لیے، تو میں آپ کے قریب آ گیا ویسے، اور آپ کے شانے تھوڑے سے کھلی ہوئی تھے لیکن اتنے ایکسپوز نہیں تھے کہ میں مہر نبوت کو کلیئرلی دیکھ لیتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری جو نیت کی اس سمجھ گئے کہ یہ کیا دیکھنا چاہتا ہے، تو آپ نے خود ہی جو ہے چادر جو ہے وہ اٹھائی، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ مہر نبوت ہے۔ تو تینوں نشانیاں جو ہیں ان کی پوری ہو گئی ویسے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر اس کے بعد ان کی لائف ہے کہ مکاتبت وغیرہ شروع ہوئی، کب انہوں غلامی سے آزاد ملی۔ تو یہ جو واقعہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ واقعہ ایک تو ہمیں بتاتا ہے کہ عیسائیوں کے ہاں یہ کنسیپٹ تھا اپنی کتابوں سے کہ یہ پیغمبر جو ہے وہ مبعوث ہونے والے ہیں ویسے، اور وہ اس کو مانتے تھے۔
تیسری بات جو بہت اہم ہے ٹائمنگ کی مسئلے کی، کہ ابھی ٹائم ان کا آ چکا ہے. ویسے یہ اس کے بارے میں بھی کچھ روایتیں ملتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی خواب دیکھا، اس خواب میں ان کو بہت ساری باتیں بتائی گئیں، انکلوڈنگ کو کتنا عرصہ لگے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو. اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو پیشن گوئی کی، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپروکسیمیٹلی اتنے عرصے بتائے کہ میرے بعد اتنے عرصے کے بعد وہ نبی جو ہے وہ مبعوث ہوں گے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اس وقت کے جو عیسائی اور یہودی پادری تھے ان کے اندر جو تھے انصاف پسند لوگ تھے، اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روئی زمین پر اپنی مخلوق کے اوپر نگاہ دوڑائی تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے اوپر غصے کا اظہار کیا. کیوں غصے کا اظہار کیا؟ ان کے اندر توحید و شرک، ان شرک بت پرستی ہے اور واہیات چیزیں ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، سوائے اہل کتاب کے چند لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا. تو اہل کتاب کے وہ جو لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، انہوں نے اپنے نبیوں کی جو تعلیمات تھی ان کو محفوظ کیا تھا، اور ان تعلیمات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں بھی تھی جو انہوں نے بتائیں. ویسے دوسری چیز جو اس کو سپورٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہود بہت عرصہ پہلے شام کے اندر رہتے تھے، اور جب ان کا ہیکل سلیمانی جو ہے ڈسٹرائی ہوا، مسجد اقصیٰ کو تباہ کیا گیا، ان کو غلام بنا کے ادھر ادھر بکھیر دیا گیا، ان کا پرسیکیوشن ہو گیا، تو ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے. ویسے تو انہوں نے وہ نشانیاں دیکھ کر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شہر میں آئیں گے جہاں کھجور کے درخت ہوں گے، اور اس کے پاس 2 پہاڑ ہوں گے، ایک احد ہے اور ایک دوسرا پہاڑ ہے ویسے، اور اس کے پتھر جو ہیں وہ سرخ ٹائپ کے ہوں گے، اور وہاں پر پانی کی جو ہے وہ بہتات ہوگی، اور وہ وہاں پر آئیں گے. تو یہ جو لوگ ہیں ان کے مختلف قبائل یہ وہاں سے نکلے شام سے، اور یہ ٹریس کرتے گئے ہر ایک بڑے بڑے شہر کو، ٹاؤن کو، قریہ کو، اور ایون مطلب یہ پہنچ گئے کہاں پر پہنچ گئے کہ یہ یثرب میں، خیبر میں، فدق میں، تیمہ میں، یہ جو جتنے آس پاس کی بستیاں ہیں، اور ان کے ڈیفرنٹ ٹرائب تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، اور ان کے اکثر کے بارے میں یہ روایت ہے کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو یہ وہاں جا کر سیٹل ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب اس نبی نے آنا ہے، اور اس امید پر کہ یہ نبی ہم میں سے ہوگا، اور اس نبی کی آمد سے ہمارا پرسیکیوشن اور ہمارے جو برے دن ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اس بات کو ایک دوسری چیز جو ہے وہ تقویت پہنچاتی ہے کہ قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. جب ان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، قرآن ان کے پاس آ گیا جو کہ تورات اور انجیل کی ویریفیکیشن کرتے تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کی غیر یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی تو لڑائی سے پہلے اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ وہ نبی جس نے آنا ہے اس کا واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں وکٹری عطا فرمائے، فتح عطا فرمائے. تو ان کو اللہ تبارک و تعالی فتح عطا فرماتے تھے،
اور اوس اور خزرج کے لوگوں نے یہ باتیں ان سے سن لی تھی کہ اوس اور خزرج کے ساتھ کبھی ان کی لڑائی ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ تم انتظار کرو، وہ نبی تشریف لانے والے ہیں، جب وہ آ جائیں گے تمہارا حشر ہم اس طرح کریں گے جس طرح قوم عاد اور سمود کا ہوا تھا۔ تو اس کی وجہ سے بھی لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے تھے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور بات جوڑیں ویسے آپ، یہود جب بستی میں آ گئے، یثرب کے اندر آباد ہو گئے، ایک تو یہ لوگ جو تھے زراعت پیشہ لوگ تھے، اور دوسرا یہ بزنس ٹائپ کے لوگ بھی تھے، تو ان کو یہاں کا ماحول بڑا اچھا لگا ویسے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ یہاں کسی کا رول نہیں تھا ویسے، مطلب ہے کہ یہ آزاد علاقہ تھا۔ ان کے آنے کے کچھ عرصے کے بعد ایک نئی قوم آتی ہے، اور یہ قوم کون ہے؟ یہ یمن سے لوگ آتے ہیں، اوس اور خزرج کے لوگ۔ اچھا، ان کو کیا ہوا کہ ایک معارب کا ایک بہت بڑا ڈیم تھا ویسے، وہ ڈیم جب ٹوٹا تو اس کی تباہی پتنی کتنے دیہاتوں وغیرہ میں جو ہے وہ پھیل گئی، اور لوگوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا ویسے۔ تو اوس اور خزرج کے لوگوں نے بھی آ کر یثرب کے اندر پناہ لی۔ شروع میں یہود تھوڑے سے ریلیکٹنٹ تھے ان کو ویلکم کرنے میں، لیکن بعد میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ آپ نے زمینوں پہ کام کرنا ہے، اتنا آپ کو دیں گے۔ اب یہ لوگ بعد میں جا کر انصار مدینہ کہلائے ویسے، اوس اور خزرج کے۔ اور یہ کہاں پر اپروٹ ہوئے تھے؟ یہ یمن سے اپروٹ ہوئے تھے، اور انہی میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال جو تھے وہ وہاں پر بلونگ کرتے تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے ساتھ پہلی دفعہ تشریف لائے تھے تو فرماتے تھے کہ یہ فلاں جگہ ہیں، جب میں آیا تھا تو میں یہاں پر اپنے جو اس وقت کے رشتہ دار بچے تھے ان کے ساتھ میں کھیلتا تھا۔ اب اس کی حکمت آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوس اور خزرج کو آباد کیا مدینہ کے اندر، اور ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو بہت انتظار ہے، بہت وقت لگا ہے، لیکن جیسے ہی یہ لوگ سنتے ہیں کہ مکہ میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے ویسے، تو یہ اپنا ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں 12 افراد کا، اور وہ 12 کے 12 افراد مسلمان ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہود کے اسلام لانے سے پہلے ہم مسلمان ہو جائیں، جس نبی کے بارے میں بتا رہے ہیں تو ہم مسلمان ہو جائیں۔ اور دوسرے سال 72 جو ہیں لوگ مرد اور عورتیں آتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یثرب کو بنانا تھا ہجرت گاہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہجرت کے بعد اس نے آپ کا پرماننٹ ابوڈ بننا تھا، نہ صرف آپ کا بلکہ آپ کے صحابہ کرام کا، بلکہ جو اسلامی سلطنت قائم ہونے والی ہے اس کا کیپٹل، اس کا دارالخلافہ، دارالسلطنت، مین سنٹر مکہ نہیں بلکہ مدینہ بنے گا، جہاں سے علم و حکمت کی اور تمام مطلب ہے کہ جو برکتیں ہیں وہ اٹھیں۔ تو یمن سے اوس و خزرج کو وہاں پر لا کے آباد کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پلاننگ تھی کہ فیوچر میں ایک بہت بڑی چیز ہونے والی ہے۔ اور یہ دیکھیں انصار تو بیک بون تھے ویسے، انہوں نے مہاجرین کو سیٹل کیا، سپورٹ کیا، اسلام کو انہوں نے سپورٹ کیا، اور اس تمام کی برکت سے دیکھیں پھر مدینہ طیبہ کے اندر جو ہے نا کتنی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ تو اب آگے چلنے سے پہلے آپ خلاصتاً یہ سن لیں کہ یہود پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں آپ کی پیدائش سے پہلے 2 مقامات پر خاص طور پر قابل غور ہے ویسے۔ ایک تو یہ کہ ان کو یہاں کر سکون ملا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں جو پریڈکشن تھی اس کے انتظار میں یہاں بیٹھے ویسے، تو ان کو یہاں زندگی ملی، پراسپیرٹی ملی۔ اور دوسری برکت یہ تھی کہ وہ آپ کے نام کا واسطہ دے کر دشمنوں کے خلاف کامیابی حاصل کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
مطلب یہ کہ کامیابیاں جو ہیں وہ عطا فرمائیں۔ اب ان کے علاوہ کچھ اور بھی واقعات ہوئی ہے، لیکن ہم اب چلتے ہیں مکہ، کہ مکہ میں بھی کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ جو انڈیکیشن کرتی تھی کس بات کی، کہ ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ اور اس کی روایت ہمیں کرتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ امام بہقی اور دیگر نے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کعبہ میں ایک رات کو سو رہے تھے، اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ برہ کو ڈگ کرو۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید مکہ والوں کی بت پرستی کی وجہ سے، غلط حرکتوں کی وجہ سے، جو زمزم کا جو کنواں تھا وہ کسی وجہ سے ریت کے اندر جو ہے وہ دب گیا تھا، ویسے اس کا نام و نشان بھی لوگوں کو نہیں پتہ چل گیا، اور ان کی میموری سے بھی اڑ گیا ویسے، کہ کبھی زمزم یہاں پر ہوتا تھا، اس کو تلاش کیا جائے۔ تو فزیکلی بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈسپیئر کر دیا، اور ان کی میموری سے بھی یہ بات جو ہے نکل گئی کہ وہ بیٹھ کے بات کریں یا اس کی کوشش کریں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی ہے، اس سے پہلے حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی کہنے والا کہتا ہے احفر برہ۔ یہ برہ جو ہے زمزم کے تقریباً 12 نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے، اور ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ جو ہے کیا کریں، برہ کو ڈگ کریں ویسے۔ تو انہوں نے کہنے والے سے کہا کہ برہ کیا ہے ویسے، بھئی یہ بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ کہنے والا جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، وہ ان سے چلا جاتا ہے۔ ان کے بعد دوسری رات کو کوئی کہنے والا ان سے کہتا ہے احفر المدنورہ، کہ یہ جو نام ہے یہ مدنونہ کا، اس کو آپ جا کے کھو دے جا کے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز ویری ویلیوبل ہے، انویلیوبل ہے، مطلب کہ وہ مراد ہے۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے ویسے، لیکن ان کو بتایا نہیں جاتا ہے، اور بتانے والا غائب ہو جاتا ہے ویسے۔ اور تیسری رات جو ہے ان کے پاس آتا ہے کہنے والا اور کہتا ہے اوفر طیبہ، طیبہ جو ہے اس کی ڈگنگ کرو۔ تو یہ پھر پوچھتے ہیں کہ طیبہ کیا چیز ہے ویسے، تو وہ کہنے والا غائب ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو نام تھے اس وقت تک لوگوں کی میموری میں نہیں تھے ویسے، لیکن یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تھے زمزم کے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ چوتھی رات کو ان کو خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے احفر زمزم، زمزم کو کھودو ویسے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ زمزم کہاں پر ہے ویسے، جانتے تو تھے ویسے کہ نام سنا تھا، لیکن انہوں نے پوچھا کہ زمزم کہاں پر ہے ویسے۔ ان کو بتایا گیا کہ زمزم فلاں جگہ پر ہے، بالکل ایگزیکٹلی اس کی لوکیشن بتائی گئی۔ تو یہ اپنے بیٹے، ان کے بیٹے اس وقت صرف ایک تھے حارث، ان کو لے کر کدال وغیرہ وہاں پر جاتے ہیں، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ کھدائی کرتے ہیں اور وہ زمزم کو ری اوپن کر لیتے ہیں، اس کا پانی جو ہے وہاں پر نکل آتا ہے۔ جب پانی نکل آتا ہے تو قریش کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے، آپ کو رائٹ نہیں بنتا ہے کہ ایکسکلوسیولی آپ اس کے اونر ہوں، آپ نے ہم کو بھی شریک کرنا ہے اس کے اندر۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، یہ سب میرا ہے، ویسے مجھے خواب آیا، میں نے اور میرے بیٹے نے کھدائی کی ہے، آپ کے اس کے اندر کوئی رائٹ نہیں بنتا ہے ویسے۔ تو لڑائی تک بات پہنچنے لگی، تو کسی نے سجیسٹ کیا کہ ایک عورت ہے شام کے اندر جو فارچون ٹینر ہے، کاہنہ، ان سے کاہنہ کو لوگ ان کو بلیو کرتے تھے اور ان کو مانتے تھے،
اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں فیصلہ کرتی ہے، آپ کے حق میں فیصلہ کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب قسم کی کرامتیں ان کو دکھائیں۔ یہ سب لوگ تیار ہو کر وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اس عورت سے ملنے سے پہلے یہ ایک ریگستان میں پہنچتے ہیں، اور ریگستان میں جب پہنچتے ہیں تو دھوپ بھی ہوتی ہے، پانی ان کا جو ان کے پاس تھا وہ پانی ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے ابھی بھوک کا مسئلہ ہے اور سروائیول کا مسئلہ ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، اور آس پاس کسی سے پانی مانگا گیا ہے تو انہوں نے انکار کر دیا، ہم آپ کو پانی نہیں دیں گے۔ ویسے تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بھئی اب تو یہ لگتا ہے کہ ہم یہاں پر پیاس کی وجہ سے مر جائیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میری سجیشن کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنی اپنی قبر کھود لے، کہ جب اس کو موت آنے لگے تو ساتھ میں جس نے دوسری قبر کھودی ہے وہ ان کو دفن کر دے، بجائے اس کے کہ ہم سب اکٹھے اس طرح مر جائیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی ہماری قبر کھودے اور ہمیں قبر کے اندر مٹی وغیرہ ڈال کے بند کر دے۔ تو یہ طے ہوا اور سب نے اپنی اپنی قبریں کھود لی۔ ویسے پھر حضرت عبد المطلب کے دل میں خیال آیا کہ اس طرح اتنے لوگوں کا ایک جگہ پر مرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، ویسے ہمیں چل کے کہیں پانی کی تلاش کرنی چاہیے۔ تو سب لوگوں نے اس مشورے کو مانا اور انہوں نے کہا کہ ہم چلتے ہیں۔ ویسے جب یہ چلنے لگے تو انہوں نے اپنی اونٹنی کو اٹھایا۔ ویسے تو جیسے اونٹنی کو اٹھایا اس کے نیچے سے فوارہ چشمہ جو ہے وہ ابل پڑا ویسے، اور پانی ان کو میٹھا صاف ستھرا اس اونٹنی کے نیچے سے جو ہے وہ نکل آیا اچانک۔ ویسے تو لوگوں نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، ذخیرہ کیا۔ اب قریش کے وہ لوگ جو رائیول بن رہے تھے اور جن کی اصرار پہ یہ لوگ یہاں پر آئے تھے کہ اس کاہنہ کے پاس جائیں گے اور فیصلہ کروائیں گے کہ زمزم کا پانی جس کو وہ سقایا کہتے تھے، قرآن پاک میں بھی سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، ویسے کہ وہ کہنے لگے، ان کے ضمیر جاگ اٹھا انصاف کے لیے کہ بے شک ہم نے آپ کے ساتھ ڈسپیوٹ کیا تھا اور ہم یہاں پر آئے تھے، لیکن اب یہ جو پانی کی کرامت ظاہر ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو دعویٰ ہے وہ صحیح ہے، اور ہم آپ کے ساتھ مزید ڈسپیوٹ جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں، اور آپ جو ہیں ایکسکلوسیولی اس کے آپ انچارج ہیں۔ ویسے تو یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے، اس کے علاوہ تو اور بھی واقعات ہیں، لیکن صرف اس واقعے پر آپ غور کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے بعد مبعوث ہونا ہے ویسے، اور زمزم جو ہے یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے، جیسے کعبہ جو ہے وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے، توحید یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جب کعبہ شریف کو بنا رہے تھے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تعالیٰ ان میں ایک رسول کو مبعوث فرما جو ان کے سامنے آپ کی آیات کی تلاوت کریں اور ان کا تزکیہ کریں۔ اور ایک ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا کی تھی۔ مکہ جو تھا وہ بالکل روکی، پہاڑی، سنگلاخ، ایسے پتھر کے بہت ہی مشکل سے ٹوٹنے والے، اور جہاں گھاس بھی مشکل سے اگتی ہے، پانی کی بھی جو ہے نا وہاں کمی، کوئی زراعت وغیرہ نہیں، مطلب ہے کہ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو تو کھانے پینے کی چیزیں عطا فرما، تاکہ ان کا دل جو ہے میری اولاد کی طرف جو ہے وہ مرغوب ہو جائے، اور تاکہ وہ آپ کا شکر بھی ادا کریں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس پیشن گوئی کو اور اس دعا کو پورا کرنا تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ وارث تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دین کے اور توحید کے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر توحید کو ریوائیو کرنا تھا. پانی کا جو مسئلہ تھا یہ ایک بہت اہم مسئلہ تھا ویسے، اور یہ عربوں کو اللہ کی طرف سے ایک انڈیکیشن دینی تھی کہ ایک نعمت اللہ نے آپ کو دی تھی، وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت چھین لی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت تم کو دوبارہ عطا فرمائی ہے. اس کی بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، تمہارا کمال نہیں ہو سکتا ہے. اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو ریسٹور کیا ہے. اور وہ کس کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر جو ہیں مبعوث ہونے والے ہیں، اور انہوں نے یہاں سے ایک عالمگیر دعوت کا آغاز کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کا پانی جو ہے دوبارہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اندر جو کیا، اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب ایک نئے دور آنے والا ہے. ویسے میں اور مزید عرض کرتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ، ان کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال تھی. اور ان کو اپنی بیگم کے ساتھ صرف 10 دن رہنے کو ملے ویسے. اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، شام چلے جاتے ہیں کیروان کے ساتھ، اور واپسی میں آ کے ان کا مدینہ میں انتقال ہو جاتا ہے. ویسے علماء کیا کہتے ہیں ویسے کہ وہ تو 18 سال کی عمر میں کوئی ان کو بیماری نہیں تھی، ہینڈسم، ہیلتھی، فٹ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی حکمتیں، لیکن جو علماء حکمتیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیومن پروٹیکشن تھی اس کو اٹھانا تھا. ویسے کہ سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہارا دیا. ویسے تو یہ ایک پہلا سٹیپ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کا سایہ بھی 18 سال کی عمر میں، ان کی کیا خواب تھے، ان کی کیا ڈریمز تھیں، ان کے کیا پلان ہوں گے، ویسے یعنی ان کو جو ہے وہ اٹھا لیا. تو یہ بھی ایک ان علامات میں سے تصور کیا جاتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہوئی. اور اسی سلسلے میں آخری بات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں ویسے سورہ فیل کے اندر، سورہ قریش کے اندر، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ تو واقعہ تو بہت طویل ہے ویسے، اور ہم اس کی تفسیر میں باتیں کر چکے ہیں، لیکن مختصراً یہ ہے کہ اصحاب فیل کا واقعہ بھی کہ ابرہا ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ آتا ہے کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے، اور وہ لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے اپنے کنیسہ کی گرجا کی طرف جو اس نے صنع میں بنایا تھا، لیکن اس کو شکست ہوتی ہے، اور شکست بھی ایسے ہوتی ہے کہ جو ناقابل تصور ہوتی ہے. اور وہ کعبہ پہنچنے سے پہلے اس کا لشکر، اس کے ہاتھی کو آگے ہانکتے ہیں، دوڑاتے ہیں، تو وہ ادھر آگے نہیں جاتا ہے، پیچھے کی طرف، یمن کی طرف تو وہ جاتا ہے ویسے. لیکن پھر بھی اس کی ذہن میں بات یہ نہیں آئی کہ یہ کچھ اللہ کی طرف سے ہے. بہرکیف وہ بھی انڈیکیشن تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے 50 دنوں کے بعد پیدا ہوئی ہے، اور یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ عرب اس سے پہلے ان کے ہاں کوئی تاریخ نویسی کا کوئی انتظام نہیں تھا. تو یہاں سے انہوں نے شروع کیا کہ عام الفیل ایئر 1، ایئر 2، ایئر 3، اس طرح انہوں نے اس کے بعد شروع کیا جائے ویسے. تو یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہوئی کہ قریش کے لوگوں نے اس واقعے کے بعد، کعبہ کی حفاظت کے بعد 7 سال تک بت پرستی چھوڑ دی تھی. بس
اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، یعنی کہنے کے لیے ابرا جو آیا تھا ہی واز اے کرسچن، اور کرسچینٹی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہے بت پرستی سے تو، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کو شکست دی۔ ایک تو اس کا ارادہ ناپاک تھا اور وہ ظلم کی نیت سے آ رہا تھا۔ تیسری بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی پروٹیکشن کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پیدا ہونا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی عظمت کو ریسٹور کرنا تھا، یہاں سے بتوں کو اور ان تمام چیزوں کو کلینزنگ کرنی تھی۔ اور نعوذ باللہ اگر یہ واقعہ ہو جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پلان تھے ان میں کیا ہوتا۔ تو یہ بھی ایک واقعہ شمار کیا جاتا ہے ان باتوں میں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہوئی۔ تو یہ ہمارا پہلا حصہ تھا، انشاءاللہ اس کے اندر کچھ مزید بھی واقعات ہیں، تو ہم انشاءاللہ آئندہ جب ہماری محفل ہوگی سیرت کی تو اس میں ہم عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی معظم کی امت میں پیدا کیا ہے جن کی یہ اتنی بڑی شان ہے، اور جن کے بارے میں انبیاء کرام نے بشارت دی، جن کے بارے میں انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے کوننٹ لیا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقام ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان کا ادب و احترام کریں جس طرح چاہیے، اور ادب و احترام اور اس نعمت کے شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں ہم ان پر عمل کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔